خوش geldiniz. ترکش میں نے بولا خوش آمدید جانو بخیر آگے. لوکنگ ایٹ فزیک پتہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں کھیلتے. اچھا نتاشا، گیند میں آپ کی طرف پھینکوں گا. میں زبردستی بیٹنگ لوں گی کہ پاپا مجھے بیٹنگ کرنی ہے. جب تک اسپورٹس کے اوپر پالیٹکس کا جو اثر ہے وہ نہیں جائے گا. انسٹیبلٹی جو ہے ہمارے ملک میں یہ بھی تو میٹر کرتی ہے. فائنینشلی ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے. فیوریٹ پلیئر دونوں کنٹریز میں سے کون ہے؟ وراٹ کوہلی، روہت شرما، بابر اعظم، شاہین؟ مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنس کو دیکھ کے ہر کسی کا فیوریٹ ہی بابر اعظم پاکستان سے اور انڈیا سے وراٹ کوہلی ہے، لیکن مجھے بابر اعظم کے ساتھ ساتھ شاہین آفریدی اس کی کنسسٹنسی کو دیکھ کے مجھے مطلب بہت وہ فیوریٹ ہو گیا. اور انڈیا میں مجھے ایم ایس دھونی اور وراٹ کوہلی. ہاں ایم ایس دھونی میں نے اسکپ کر دیا. ہی از مائی آل ٹائم فیوریٹ. دھونی کو کوئی مطلب اسکپ نہیں کر سکتا، اور جس طریقے کا وہ جس نیچر کا وہ بندہ تھا. کرنٹلی بابر اعظم اور حارث رؤف ہے. اور انڈیا میں مجھے روہت شرما ایک ٹائم پہ بہت زیادہ پسند ہوتے تھے، لیکن فی الحال وراٹ کوہلی. ہیلو اینڈ بخیر اگلی ٹو آل آف یو. میں ہوں سید حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. اور ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لائیو شو زیادہ تر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو شو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ بیٹھی ہوئی ہے دونوں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو ان سے. تو نتاشا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف خدیجہ خان جو ہے وہ موجود ہے. تو ان سے بات کریں گے کیونکہ ٹرکی بھی جا رہی ہے دونوں، تو ان کے لیے بیسٹ آف لک ان کی فیوچر کے لیے. اور ساتھ میں کرکٹ اور سپورٹس میں ان کا کتنا انٹرسٹ ہے، ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی. تو سب سے پہلے خوش geldiniz. ترکش میں نے بولا خوش آمدید جانو بخیر آگلی ٹو آل آف یو اور آپ دونوں کو. سب سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گا. یہ بتائیں اسپورٹس میں کتنا انٹرسٹ ہے آپ کو، اور یونیورسٹی لیول پہ کتنے مطلب پارٹیسپیٹ کیا ہے کسی ایکٹیویٹیز میں یا نہیں؟ اچھا، اسپورٹس میں انٹرسٹ کی بات کروں تو مجھے نہیں یاد میری چائلڈہڈ میموری کہ ہم کبھی کھیلا کرتے تھے. اور لوکنگ ایٹ فزیک پتہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں کھیلتے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں 8th کلاس میں تھی تو تب سے میرا بھائی میرے سے 5 سال چھوٹا ہے نا، تو میں 8th میں تھی اور اس ٹائم وہ 3-4 کلاس میں تھا. تو اس کو بہت زیادہ کرکٹ کا شوق تھا اور ہم دونوں مل کے میچز دیکھا کرتے تھے. وہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں ہمارا وہ آسٹریلیا سے لمبی والی سیریز ہوئی اور ہم وائٹ واش ہو جایا کرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. میں نے اس دور میں کرکٹ دیکھنا شروع کیا جس دور میں ہمارے بہت برے حالات ہوتے تھے. مجھے یاد ہے مصباح الحق کی کیپٹنسی ہوتی تھی، بیچ میں افریدی کی کیپٹنسی تھی، اس طرح وہ والے حالات تھے. تو وہ اس دور سے میں نے دیکھنا شروع کیا. لیکن اور پھر ہمیں اتنا کریز ہو گیا کہ وہ جو ہمارے میچز تھے وہ ویسٹ انڈیز سے صبح 3 بجے والا میچ الارمز لگا کے ہم اٹھ کے دیکھتے تھے. تو بھائی کے ساتھ مجھے بہت زیادہ شوق مطلب خود بخود آ گیا. پھر اس کے بعد ہم فٹ بال بھی دیکھتے تھے، ٹینس کے میچز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہوتا ہے، فیفا ورلڈ کپ، تو فٹ بال دیکھتے ہیں، لیکن کرکٹ ہم نے تھرو آؤٹ ایئر دیکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میرا جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اچھا نتاشا، گیند میں آپ کی طرف پھینکوں گا کیونکہ جو خدیجہ نے بات کی کہ ہمارے فزیکس کو اگر دیکھے تو وہ مطلب اجازت نہیں دے رہی کھیلنے کا. آپ تو ماشاء اللہ سے فٹ پارٹ ہے، تو کبھی کرکٹ کھیلی ہے، فٹ بال یا جو بھی ہو جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہو، کھیلا ہے کوئی اسپورٹس، اور کتنا انٹرسٹ ہے آپ کو؟ جی بالکل، بچپن میں کیونکہ میرے فادر اور میرا جو بھائی ہے وہ دونوں تو ریلیجیسلی کرکٹ فالو کرتے تھے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جو میچ پاکستان کا ضرور ہے بلکہ دوسرے میچز بھی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. اور دوسرا کہ ہمارے نا گھر میں گراؤنڈ بہت بڑا ہے نا، تو ہم وہاں پہ کھیلتے بھی تھے. تو مطلب ہم لوگ، میں زبردستی بیٹنگ لوں گی کہ پاپا مجھے بیٹنگ کرنی ہے، تو ہم لوگ گراؤنڈ میں بھی کھیلتے تھے. تو بچپن سے کھیلنا، اور میں بیڈمنٹن وغیرہ اسپورٹس میں کافی ایکٹیو رہی ہوں، لیکن کرکٹ جو ہے وہ گھر میں ایک ریلیجیسلی فالو کیا جاتا ہے. مطلب اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے کرکٹ میں. یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا کوشچن کا یونیورسٹی لائف میں اسپورٹس کی بات. یونیورسٹی لائف میں نے اپنی فزیک کی بات کی تو میں نے کوئی چانس جانے نہیں دیا. میں ٹگ آف وار کی ایمبیسڈر تھی اور ہم لوگ اپنے کیمپس کے لیے ٹرافی بھی جیت کے آئے تھے بینگ اے کیپٹن. ہم دوسرے کیمپس میں گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ لگاتار 3-4 میچز بھی جیتے تھے. تو آپ کی کیپیسٹی میں ہو آپ کو اتنے اپنے انٹرسٹ فالو کرنے چاہیے. دوسرا بیڈمنٹن ہم بہت کھیلتے رہے ہیں یونیورسٹی میں. بالکل. اچھا ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ماشاء اللہ سے آپ کو اسکالرشپ ملا ہے
دونوں جو ہے ترکی جا رہی ہے, تو بیسٹ آف لک تو میں نے کہا. اور جہاں تک مطلب شو سے پہلے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو پتہ یہ بھی چلا کہ آپ کو اسپورٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ایشیا کپ کا ماحول ہے, ایشیا کپ جو ہے ہر جگہ کرکٹ کا موسم جو ہے وہ چل رہا ہے. ایشیا کپ پاکستان ہوسٹ کر رہے, لیکن 4 میچز یہاں پہ ہوئے. پرسوں لاسٹ میچ تھا یہاں پہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا, پاکستان نے جیتا. بقیہ میچز سری لنکا شفٹ ہوئے ہیں, لیکن کولمبو میں بارش ہے. پہلا جو انڈیا پاکستان ٹاکرا تھا جس کے لیے 2019 سے لے کے ابھی تک ہم ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ لاسٹ ٹائم انڈیا پاکستان کا جو ODI میچ ہوا تھا وہ 2019 کے ورلڈ کپ میں ہوا تھا. پھر ایشیا کپ کے لیے ہم نے اتنا ویٹ کیا, اور بھارت کی ہٹ درمی بھی کہیں گے, اور جشاہ صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ACC کے بھی اور BCCI کے بھی, تو وہ بھی ضدی بچہ میں ان کو کہتا ہوں. واش آؤٹ ہوا میچ, ایک ہی اننگز ہوا, پھر پاکستان کی باری نہیں آئی. سب سے پہلے پاکستان کی جو پرفارمنس تھی اس اننگز میں بالنگ کو لے کے, کس طریقے سے آپ دیکھتی ہے ان کو, کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور میچ واش آؤٹ ہوا. باقی میچز بھی خطرہ ہے کہ نیکسٹ جو 10 ڈیز ہے اس میں بارش ہی بارش ہے, مطلب 70 to 80% جو ہے وہ چانسز ہے. کس طریقے سے آپ, کس نظریے سے آپ ان کو دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے, پہلی بات تو میں کروں پاکستان ورسز انڈیا میں جو پاکستان کی بالنگ تھی, دیٹ واز بریلینٹ, سپرب. اور آئی واز ٹوٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر میچ ہوتا ہے تو 90% چانسز ہمارے جیتنے کے, مجھے یہ بات پتا تھی. اینڈ وہ چیز بہت ڈس اپوائنٹنگ تھی. بار بار میں نتاشا سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یار میچ کا مزہ خراب ہو رہا ہے, میچ رکتا تھا, ہم ایکسائٹیڈ تھے. اچھا, اب جہاں تک میچز شفٹ کرنے کی بات ہے, پہلی بات تو یہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے رہے ہیں, انہیں چاہیے تھا آئیں, لیکن وہ نہیں آتے ڈیو ٹو آل دیٹ پولیٹیکل وار یا جو کچھ بھی ہے. اور جو سری لنکا کی بات ہے, ہمیں پتا تھا وہاں کے موسم ایسے ہوتے ہیں, آئی لینڈ ہے, ادھر ایسا ہی حساب ہونا ہے, تو میچز وہاں رکھنے نہیں چاہیے تھے. اب جو ہمارا نیکسٹ میچ ہونا ہے اس میں ریزرو ڈے تو ہے, لیکن ہمیں بتا رہی ہے, ویدر فورکاسٹ بتا رہی ہے کہ ان میں بھی بارش ہے, تو وہ بس بالکل. اور نیکسٹ ڈے ہے نا, ریزرو ڈے اگر وہ رکھیں گے تو مطلب 10-15 دن بعد تو نہیں ہوگا, وہی نیکسٹ ڈے رکھیں گے, اور نیکسٹ 10 ڈیز جو ہے وہاں پہ بارش ہے. بس ہمیں بہلانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ریزرو ڈے رکھ دیا گیا ہے. تو میں خود اس ڈیسیجن پہ بالکل خوش نہیں ہوں, کوئی پاکستانی بھی خوش نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے. اور آئی تھنک جو باقی کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش اور افغانستان, وہ بیچارے بھی تو پھر ڈیزرو کرتے تھے ریزرو ڈے. صرف انڈیا پاکستان کا ریزرو ڈے آپ نے کیوں رکھوایا ہے؟ اور یہ صرف BCCI کا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں گیم, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ BCCI کے آپ کو پتہ ہے بھی جو 2 راجیو شکلا اور وہ آئے ہیں, تو اگر کرنا چاہتے تو یہ کر بھی سکتے تھے. اور کچھ ہماری اپنے اسٹیٹس کی بھی وجہ سے ہمارے کنٹری کا, یہی میرا اگلا جو کویشچن تھا وہ بھی اسی مطلب ٹاپک کو لے کے تھا. ابھی راجیو شکلا صاحب آئے ہیں, روجر بینی صاحب یہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا, جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا, پوری میڈیا جو تھی وہ واگڈ بارڈر جو ہے وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی, ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کیا. پھر ایک ڈنر جو تھا ان کے لیے جو رکھا گیا تھا, گرینڈ ڈنر تھا, اور پھر جب واپس وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایز اے کنگ جو ہے ٹریٹ کیا گیا. تو مطلب ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ لے کے گئے ہیں یہاں سے. آگے کیا دیکھتی ہے اسپورٹس ریلیشن انڈیا پاکستان؟ کبڈی کی ٹیم آتی ہے, ہماری ٹیم فٹ بال کی, وہ ہاکی کی, باقی جتنے بھی ٹیمیں وہ آتی جاتی ہے, بارڈر کراس کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کرتی. 2006 میں لاسٹ ٹائم انڈیا نے وزٹ کیا ہے, پاکستان نے 2016 میں لاسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے. انڈیا کا کرکٹ ٹیم کی میں بات کروں تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے جو ملک چلاتے, تو ان کی مثال جو ہے ایک مکی کی طرح ہے, جو پورا خوبصورت بدن چھوڑ کے اگر آپ کی کہیں پہ زخم لگا ہوا ہے یا چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے بہت زیادہ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. تو کس طریقے سے یہ جو آنا جانا ہوا ابھی آفیشلز کا, اگلے آنے والے دنوں میں اسپورٹس ریلیشن انڈیا پاکستان, کرکٹ ریلیشن ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اگر میں کرکٹ ریلیشن کی بات کروں تو بینگ اے پاکستانی میں ایسا بالکل بھی نہیں دیکھتی کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ ہمارا اس طرح سے کوئی اینیمی ہے. میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اسپورٹس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسپورٹس میں پالیٹکس کا انوالو ہونا ہی اس کی بیوٹی کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, یہ بات ہے. اب ان کا وزٹ تو ہوا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وزٹ سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. فرق
فرق پڑنا ہوتا تو وہ ہمیں ابھی نظر آ جاتا فرق, ٹھیک ہے, اس سے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنا. جب تک اسپورٹس کے اوپر پالیٹکس کا جو اثر ہے وہ نہیں جائے گا, ہم لوگ ایسے ہی جو ہے وہ افیکٹ ہوتے رہیں گے. انسٹیبلٹی جو ہے ہمارے ملک میں یہ بھی تو میٹر کرتی ہے. فائنینشلی ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے, کسی بھی ہم اس پہ دیکھیں محاذ پہ تو ہم انڈیا سے مطلب بہت پیچھے. حالانکہ اگر آزادی کا دیکھیں تو ایک دن کا ہی فرق ہے, ایک رات کا ہی فرق ہے. ہم 14 کو آزاد ہوئے, مطلب بس آزاد ہوئے, اور وہ حقیقت میں آزاد ہوئے 15 اگست کو. تو پھر وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اوور ٹو یو نتاشا, کیا کہیں گی آپ اس سوال؟ دیکھیے پہلے ہم سنتے تھے نا بڑے بڑے اسپورٹس اینالسٹ سے کہ پہلے ہم اپنی کرکٹ ٹیم کو اسٹرانگ کریں, آپ خود کسی قابل ہوں گے تو لوگ آپ کے لیے آئیں گے. تو اب مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم اس اسٹیج پہ آ گئی ہے جس میں وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور مجھے لگتا ہے انڈیا سے زیادہ اچھی پرفارمنس انہوں نے لاسٹ میچ میں دی تھی. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک پولیٹیکل ایشوز نہیں ختم ہوتے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ BCCI کے اپنے یہ جو آفیشلز ہیں یہ بہت خوش ہو کے پاکستان سے مطلب گئے ہیں کہ ان کو پروٹوکول, اور BCCI کو بھی مجھے لگتا ہے اتنا ایشو نہیں ہوگا جتنا ان کے بیک گراؤنڈ, کیونکہ جب تک ان کو الاؤنس نہیں ملے گی ان کے کرکٹرز یہاں پر نہیں آ سکتے. BCCI کو تب تک جب اجازت نہیں ملے گی وہ لوگ یہاں پہ نہیں آئیں گے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اور دوسرا کہ آپ کے پاس 2 آپشنس تھے, سری لنکا اور پاکستان, کیونکہ ایشیا کپ دونوں ہی ہو UAE بھی تھا, لیکن انڈیا والوں نے یہی مطلب بہانہ بنایا کہ UAE میں گرمی بہت ہے. تو لاسٹ ٹائم جب کووڈ تھا تو انڈیا سے باہر انہوں نے اپنا IPL کروایا, وہ بھی گرمی کے موسم میں تھا. اس سے پہلے 2016 کا IPL شاید مجھے اتنا یاد آ رہا ہے کہ 2016 کا تھا, وہ بھی UAE میں کروایا تھا. تو UAE میں تو ونٹر سیزن ہی نہیں ہوتا, تو پھر کیا مطلب مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اوپر سے جب تک آرڈر نہیں آتا تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, وائنڈ اپ کا بھی ٹائم ہے. تو یہ بتائے فیوریٹ پلیئر دونوں کنٹریز میں سے کون ہے؟ وراٹ کوہلی, روہت شرما, بابر اعظم, شاہین. پاکستان میں کون سا فیوریٹ پلیئر ہے آپ کا, اور آپ کا انڈیا میں؟ میرا فیوریٹ پلیئر فی الحال کرنٹلی بابر اعظم اور حارث رؤف ہے. اور انڈیا میں مجھے روہت شرما ایک ٹائم پہ بہت زیادہ پسند ہوتے تھے, لیکن فی الحال وراٹ کوہلی. مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنس کو دیکھ کے ہر کسی کا فیوریٹ ہی بابر اعظم پاکستان سے اور انڈیا سے وراٹ کوہلی ہے. لیکن مجھے بابر اعظم کے ساتھ ساتھ شاہین آفریدی, اس کی کنسسٹنسی کو دیکھ کے مجھے مطلب بہت وہ فیوریٹ ہو گیا. اور انڈیا میں مجھے MS دھونی اور وراٹ کوہلی. ہاں MS دھونی میں نے اسکپ کر دیا, ہی از مائی آل ٹائم فیوریٹ. دھونی کو کوئی مطلب اسکپ نہیں کر سکتا, اور جس طریقے کا وہ, جس نیچر کا وہ بندہ تھا. تو ویورز ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نتاشا اور خدیجہ جو ہے ابھی ہمیں جوائن کریں گی جب وہ ٹرکی پہنچیں گی. تو ایک دفعہ پھر ہم کو بیسٹ آف لک کہیں گے, اور وہاں سے لائیو شو میں اسپورٹس پہ بات ہوگی, کرکٹ پہ بات ہوگی. تو ہمیں دونوں جو ہے وہ جوائن کریں گی. تو ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں, بیل اور لائک کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کریں. اجازت چاہیں گے, ملیں گے کسی اور شو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.